بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 821 ہے، 821، اور آج سورہ توبہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 107۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، اتخذوا بنائی، مسجداً مسجد، ضراراً ضرر پہنچانے، وکفراً اور کفر پھیلانے، وتفریقاً اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنوں کے مابین، وارصاداً اور انتظار کرنے کے لیے، لمن اس شخص کا جس نے حارب اللہ، اللہ سے لڑائی کی، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، الا مگر الحسنى اچھائی ہی کا، واللہ اور اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، انہم کے بلا شبہ وہ، لکاذبون بالکل جھوٹے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں۔ دوسری بات، اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں۔ تیسری بات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں۔ چوتھی بات، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی۔ پانچویں بات، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیتوں میں منافقوں کے اوصاف خبیثہ بیان کیے گئے، برے اوصاف بیان کیے گئے، اور ان کے نفاق کی مختلف شکلیں بیان کی گئیں۔ انہی منافقین کا ایک برا کام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ جن منافقوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک جماعت نے مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے قریب ایک مسجد تعمیر کی جس کو قرآن مجید نے مسجد زرار کا نام دیا۔ یہ مسجد بنانے والے اوس و خزرج کے 12 آدمی تھے۔ ان منافقوں نے مسجد زرار کی جو تعمیر کی تھی اس کے 4 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد ان منافقوں کا مسجد زرار کی تعمیر سے یہ تھا کہ جڑے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ جس مسجد قباء کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی تعمیر فرمایا تھا، اس مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، یہ ان منافقوں کا پہلا مقصد تھا اس مسجد زرار کی تعمیر سے۔ دوسرا مقصد ان منافقوں کا یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کرنا، اور اس مسجد زرار کی آڑ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر طعنے دینا، یہ ان کا دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد مسجد زرار کی تعمیر سے منافقوں کا یہ تھا کہ اس مسجد کو فتنے اور نفاق کا مرکز بنایا جائے اور منافقوں کا اڈا اس مسجد کو بنایا جائے تاکہ نماز کی ادائیگی سے بچا جا سکے۔ اس مسجد زرار کے ذریعے جو مسلمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں تفرقہ ڈالنا ان کا مقصود تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ مسجد قباء کے علاوہ یہ ایک مسجد نبوی تھی، پھر ضرورت پڑنے پر دوسرے محلہ جات مسجدوں کی تعمیر کی گئی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے قیام کا سامان تعمیر کرنا، یہ ان کا چوتھا مقصد تھا منافقوں کا۔ مسجد زرار کے ذریعے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا موقع آئے تو اس مسجد کے ذریعے مقابلہ کرنا ان منافقوں کا مقصد تھا، اس مسجد زرار کے ذریعے۔ یہ 4 مقاصد تھے جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ان منافقوں نے مسجد زرار تعمیر کی۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے قبیلہ بنو خزرج میں سے ایک شخص جسے ابو عامر کہا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں نصرانی بن گیا تھا۔ وہ راہب تھا اور عبادت گزار تھا، اس نے اہل کتاب سے علم بھی حاصل کر لیا تھا۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام کا کلمہ بلند کیا تو اس ملعون ابو عامر کو بہت ہی ناگوار گزرا، جیسا کہ منافقین نے دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ یہ مدینہ منورہ سے فرار ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ وہاں ابو عامر نے پہنچ کر مشرکوں سے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دیگر قبیلوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اس کے نتیجے میں جنگ احد کا وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی ابو عامر نامی لعین نے وہاں چند گڑھے کھود دیے تھے، جس میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے، جو آپ کا چہرے مبارک زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا سبب بنا، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ جب احد میں مومنوں کا مقابلہ شروع ہوا تو ابو عامر اپنی قوم یعنی انصار کی طرف بڑھا اور ان کو اپنی مدد کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ان حضرات نے اسے بہت برا کہا اور اس سے کہا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تفسیر ابن کثیر اور معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ ابو عامر جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ تھا، زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اس نے روحانیت اختیار کر لی تھی، ٹاٹ کے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ملت حنیفیہ یعنی ابراہیم کی ملت لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر نے کہا ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اللہ اسے ایسی جگہ موت دے جہاں وہ تنہا ہو، پردیسی ہو، دور پھینکا ہوا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شخص اپنی بد دعا کے مطابق شام میں جا کر مر گیا، جہاں کوئی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ معالم التنزیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو لوگ بھی آپ سے جنگ کریں گے میں ان کے ساتھ مل کر آپ سے لڑوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر برابر آپ کے مقابلے میں آتا رہا اور غزوہ حنین تک اس نے اس پر عمل کیا۔ جب حنین میں بنی حوازن کو شکست ہو گئی تو یہ نا امید ہو گیا اور شام کی طرف بھاگ نکلا۔ وہاں سے اس نے منافقین کو پیغام بھیجا کہ جہاں تک ممکن ہو قوت اور ہتھیار جمع کر لو اور میرے لیے ایک مسجد بنا لو۔ میں قیصر کے پاس جا رہا ہوں جو روم کا بادشاہ ہے، میں رومیوں کا لشکر لے کر آؤں گا اور محمد رسول اللہ اس کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دوں گا۔ اس کا یہ پیغام آنے پر مسجد قباء کے قریب ہی وہ مسجد زرار بنائی گئی، جس مسجد زرار کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے منافقین نے ظاہر میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کھل کر اسلام کے خلاف کوئی مشورہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ کوئی مرکز بنا جا سکتا تھا۔ اس لیے ان منافقوں نے اسلام ہی کے نام سے اپنا مرکز بنایا، یعنی مسجد کے عنوان سے ایک جگہ لی جو مسجد قباء کے قریب تھی۔ وہ منافق جنہوں نے مسجد زرار کی تعمیر کی، انہوں نے قسمیں کھا کر یہ بات کہی کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اس مسجد کی تعمیر کے ذریعے سے، یعنی ہم نے یہ مسجد صرف اس لیے بنائی کہ مسلمانوں کے ساتھ مہربانی ہو اور کمزوروں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آسانی ہو اور بارش کے دنوں میں مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا یہ منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں اور اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے صالح اور اچھی نیت سے یہ مسجد تعمیر نہیں کی ہے، بلکہ فاسد اور بری نیت سے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے اس عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔